وہ اپنی زندگی کی اس کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں جو بغیر کسی سے ٹکرائے ایک راستے پر چلتی جاتی۔ زندگی کے سیلاب میں کئی لوگ مصیبتوں کی زد میں آتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا انجام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو مصیبتوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتے اور دل شکستگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو مضبوط اعصاب والے ثابت ہوتے ہیں، وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک زندگی بالآخر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی اس کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں جو بغیر کسی سے ٹکرائے ایک راستے پر چلتی جاتی بلندیوں پر پہنچتی ہے، جہاں ارد گرد کی گرم سرد ہوائیں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر نہ کوئی مصیبت آتی ہے اور نہ ہی پانی کا جوش۔ وہ اچھے سبب کو لیے آگے بڑھتے ہیں اور قابل رشک انجام کو پہنچتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت وہم میں مبتلا ہونے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یا جو یونیورسٹیز میں ماسٹرز کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بالکل وہم کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہم ایسا ہے کہ جس کو وہ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ان کو یہ ہو گیا، ان کو وہ کر دیا گیا، ان کو ایسا کر دیا گیا، جبکہ وہم ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جب رات کو کھانا یا چائے بنائیں تو انہیں ڈر سے نیند نہیں آتی۔ کیا ڈر؟ کہ اس میں چھپکلی تو نہیں گر گئی، حالانکہ برتن ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ دودھ واپس انڈیل کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی کو میری پرواہ نہیں، میں خود اکیلے اکیلے بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتا ہوں۔ یہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے، اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں، لیڈیز بھی اور جینٹس بھی، اور وہ سوچتے ہیں کہ کسی کو کچھ ہوا تو الزام ان پر آ جائے گا۔ پہلے بھی ان پر گھر والوں نے الزام لگایا تھا، کوئی قصور نہیں تھا۔ ان سب باتوں کا ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو خود سے خود ہی سوال کرتے ہیں، اپنے ہی بارے میں خود ہی اپنے ہی جوابات خود ہی تیار کرتے ہیں، اور سب جوابات نیگیٹو ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ہم سب بھی ایسے خیالات سے پریشان رہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خیالات عام تصورات سے نہ صرف مختلف بلکہ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، اور کسی حد تک ناقابل بیان بھی۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے ساتھ سنگین قسم کی تشویش اور تناؤ لے کر آتے ہیں کہ جانے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا پھر آپ سے کوئی بڑی غلطی ہونے والی ہے۔ یہ خیالات اپنے ساتھ ذہنی الجھنوں اور تناؤ لے کر آتے ہیں، اور جہاں تناؤ اور گھبراہٹ پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا خوف یہی رہتا ہے کہ کہیں ہمارے یہ خیالات سب کے سامنے نہ آ جائیں۔ یہ سب خیالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے شعور سے نہیں ہے۔ مثلاً یہ وہاں پیدا ہوتے ہیں جب آپ انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر قابو پانے کی غرض سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر غیر ضروری توجہ دیتے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں ہماری پریشانی اور تناؤ بے قابو ہو جاتا ہے۔ جتنا ان پر غور کریں گے اتنا ہی ان میں پھنستے چلے جائیں گے۔ ان کے مخالف جانے کی کوشش مت کیجیے۔ جو کچھ بھی ذہن میں آتا ہے اسے غیر ضروری سمجھ کر اس پر توجہ مت کیجیے۔ بار بار ان خیالات کا پریشان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خود کار اور بے ضرر ہیں۔ اس میں آپ کا قصور نہیں۔ خیالات کو ذہن سے باہر دھکیلنے کی کوشش
انہیں مضبوط بناتی ہے۔ ان کے ساتھ مصروف ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ ان سب کاوشوں میں جلد جلد بازی مت کیجیے۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اگر آپ ان سے کامیابی سے نپٹ پائیں تو یہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے اور اس طرف توجہ دیں کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے اور آپ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اس طریقے سے اور سلو چلتے چلے جائیں۔ اپنی سوچ کو جتنا زیادہ پازیٹو رکھیں گے اتنا ہی آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے، اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے اور آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں دن میں جاگتے بھی بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں، اور یہ خیالات بس اچھے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہنے کو بڑی مذاق والی باتیں ہیں، مگر جب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑی بیزاری ہوتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بڑے بڑے خواب دیکھ کر رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں فینٹاسی، فلفلمنٹ، کیونکہ یہ ہمیں اچھا احساس دیتا ہے، یہ زندگی میں کامیابی اور آگے بڑھنے کے احساس کو جتاتا ہے۔ بالکل حقیقی زندگی میں پیچھے جانے کا احساس کافی مایوس کن ہوتا ہے۔ اس طرح کے تصورات ہم میں مختلف خواہشات کو پورا کرنے کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ خواہش کی تکمیل کی تسکین اسی جذبے کا نام ہے جو خوابوں میں یا خیالوں میں نیورسس کی علامات میں یا سائیکوسس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے وقتی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان سب سے کمزور ہے وہ یہ خواب دیکھتا ہے، جو جاگتے میں خواب دیکھتا ہے، جیسے گروپ کو ترتیب دینا، کسی سے مضبوطی سے لڑنا، سب سے مضبوط ہونا، یہ سب توقعات کا تعین کرتا ہے۔ آپ اسے مثبت طور پر استعمال کریں، خود میں حوصلہ افزائی پیدا کریں۔ آپ بہت مضبوط انسان ہیں اور مزید اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ زندگی کی بال آپ کے پاکٹ میں ہے۔